الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت سے ایسے چہرے ہیں جو اس پروگرام سے واقف ہیں۔ یہ 40-50 دنوں کے اندر یہ چھوٹا سا پروگرام ہم ضرور رکھا کرتے ہیں۔ تعداد میں یہ 14واں کورس ہے۔ اس کورس کا نام ہے سنہری ازدواجی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی میں وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کون سی اچھائیاں ہیں کہ ہونی چاہیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو اچھائیاں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک اچھائی وہ ہے کہ جو پتہ ہے کرنی چاہیے لیکن بندہ سست ہو جاتا ہے، یوں سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ ہی کیا ہے، نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ دوسری اچھائی ایسی ہے کہ انسان کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ کہ یہ اچھائی ہے اور یہ کرنی چاہیے، یا یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے یا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتایا ہے، اللہ رسول کے پیاروں کے ساتھ کنٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح برائی بھی دو قسم کی ہے۔ ایک وہ برائی ہے کہ جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ رسول کے پیاروں کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری قسم کی ایسی ہے پتہ ہے لیکن سستی کی وجہ سے، چلو یار اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں اس کورس کے اندر جو آپ دوستوں کے سامنے اس ٹاپک کے حوالے سے باتیں رکھوں گا، آپ کہو گے یہ سادہ ہے، یہ عام ہے۔ میں بھی کہتا ہوں یہ عام ہے۔ میری باتوں پہ آپ نے توجہ نہیں دینی۔ اگر وہ میری بات کسی اچھی عادت پر مبنی ہے، اس کے پیچھے کا میں فائدہ کھول کے رکھوں گا، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ یا اگر بات بری ہے، اگر انسان کر لے اس کا نقصان کیسا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ دوستوں کی میں نے توجہ دلانی ہے۔ آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں، چونکہ یہ کورس ہوتے رہتے ہیں، تو اس بار کا کورس جو میں نے ترتیب دیا تھا وہ تربیت اولاد کورس دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ بچہ اچانک بڑا ہو جاتا ہے، گالی کا مزاج، باپ نہیں چاہتا، نہ کبھی باپ نے منہ سے کہا ہے کہ بیٹا تم نے گالی دینی ہے، برائی اپنائی ہے، باپ ماں نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا ایسا ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوا ایسے؟ تمام تر کے اوپر میں نے کتابیں بھی نکالی، مکمل ترتیب بھی دے چکا تھا، تو اچانک دل بند ہو گیا۔ جو مطالعہ تھا وہ خاموش، کھلی کتاب جیسے میرے لیے بند کا ماحول بن گیا۔ تو ایسے لگا جیسے دل میں اوپر سے کوئی بات اتری ہے اور وہ آ کے ایسے کھلی ہے، اور وہ سوال اور وہ بات جو دل میں آئی ہے وہ یہ تھی، اولاد کو بعد میں پہلے ان کے جن کے یہ ماتات ہیں، ماں باپ کے ٹھیک ہونے کا کوئی نہ کوئی کورس پہلے بنانا چاہیے۔ اس کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ چلو یہ جو ماتات ہیں یہ اپنے ماں باپ کے ماتات ہیں، میاں بیوی صحیح ہوں گے تو اولاد زیادہ تر ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ تو ابتدا الحمدللہ میں نے اس چیز سے کیا ہے کہ سنہری ازدواجی زندگی کورس میاں بیوی کا تعلق آپس میں کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے جو دعوت دی ہے ایسے دوستوں کو بھی دی ہے کہ جو شادی شدہ تھے، تو ان کو تو دماغ میں بات سمجھ آئی کہ چلو ہاں کورس ہونا چاہیے، بہتر بات ہے۔ جن کو میں نے دعوت دی وہ کنوارے تھے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، تو میں نے ان دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا یار ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، تو اس کورس کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا پیارے مجھے آپ یہ بات بتاؤ کہ بندہ کام سیکھ کر کرتا ہے یا کر کے سیکھتا ہے؟ پہلے سیکھتا ہے پھر کرتا ہے۔ جو شادی شدہ افراد ہیں یہ تو گھر میں جا کے مستقل طور پہ خوبصورت طریقے سے کام چلا لیں گے، لیکن آپ کے لیے تو سنہری موقع یہ ہے کہ پوری کی پوری آپ بات سیکھ لو، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے انسان شادی کر لے۔ دنیا کے اندر ہر معاملے میں، ہر ماحول میں ہم یہی ماحول دیکھتے ہیں کہ اس وقت کام کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے جب بندہ سیکھ چکا ہو۔ یہی مثال آج ہمارے بازار کے اندر اچھے قسم کے کاروبار کی ہے کہ کاروبار کرنا ہے، باپ ڈائریکٹ بہت زیادہ پیسہ ایسے بچے کے ہاتھ میں کہ جن کو کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہے نہیں دیتا۔ بیٹا پہلے سیکھو، پہلے اس کا نفع نقصان جانو، پھر اس کے بعد معاملات کو طے کرنا۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہے کہ خاوند کیسا ہونا چاہیے۔ ابتدا خاوند سے ہوتی ہے کیونکہ یہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، یہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کس انداز سے اس کی اچھائیاں ہوں، کس مزاج سے اس کی ذمہ داریاں ہوں، یہ اپنائے گا اللہ رب العزت اسے کامیاب کرے گا۔ یہ اپنائے گا، جنت تو بعد کی بات ہے، انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر جنت کا فائدہ اور مزہ محسوس ہونے لگ جائے گا۔ ابتدا یہ ہے کہ خاوند کے بہت سارے حقوق ہیں اس نے اپنی بیوی کے اوپر ادا کرنے ہیں، صحیح معنوں میں ٹھیک نیت سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ مال کے لحاظ سے بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ یہ خرچہ دے، رہائش دے، اسی طرح اس کے رہن سہن، طریقہ کار، اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت سارے حقوق ہیں کہ یہ خاوند بیوی کے ساتھ کیسے رہے، کس انداز سے رہے۔ سب سے پہلا جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ، یہ جو آپ کے سامنے کاغذ پڑے ہیں،
یہ آپ نے ہمارا ماحول مزاج دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے پوائنٹس ہوں گے جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا. آپ اگر اسے نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. کورس ختم ہو چکا ہوگا لیکن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات، خامد کو ذمہ دار مزاج ہونا چاہیے. اگر یہ ذمہ دار مزاج ہے تو اس کی زندگی بنے گی، یہ لوگوں کے سامنے عزت مند ہوگا. مجھے باہر سے کال آئی کہ بہت ساری باتوں میں ایک مشورہ یہ بھی لیا گیا کہ کس مرد کو آج ہم اپنی بیٹی بہن اٹھا کے دیں، رشتے میں دیں، کس قسم کا مزاج کا بندہ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ اگر انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، وکیل ہونا چاہیے یا جج ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ وہ خود ہی دیکھ لیجئے. میں آپ کو مزاج میں بتانے لگا ہوں کہ ایک ایسے لڑکے کی تلاش ہونی چاہیے جو مزاج میں ذمہ دار مزاج ہو. کہا اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اگر ذمہ دار مزاج ہے، کچھ نہیں ہے، ان قریب یہ بنا دے گا. کیوں؟ ذمہ دار ہے. ذمہ دار مزاجی اس چیز کو ابھارتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، میرے ذمے کچھ، میرے کندھے کے اوپر ذمہ داری ہے تو میں نے اسے اپنانا ہے، تو وہ بنا دے گا. اور اگر وہ غیر ذمہ دار ہے، اگر اس کے پاس بہت سارا مال موجود بھی ہو نا، ان قریب یہ خراب کر ڈالے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس چیزیں ہیں، چیزوں کے استعمال کا طریقہ کار اور ادب اور تمیز نہیں ہے. تو جہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، آج رشتے میں کیا ہے کہ الحمدللہ بہت اچھی جگہ رشتہ کیا ہے. بھئی کون سی جگہ رشتہ کیا ہے؟ بھئی وہ بہترین قسم کا وکیل ہے، اعلیٰ قسم کا جج ہے، بہترین قسم کا ڈاکٹر ہے. میرے بھائیو، وکیل ہو، جج ہو، ڈاکٹر ہو، اس بات کا مطلب یہ کہ یہ باہر کی زندگی کو خوبصورت کرے گا. کیا یہ اچھا رشتہ دار بھی ہے؟ کیا یہ بہتر انداز سے اس طریقے سے معاملات کو چلانے والا بھی ہے؟ زیرو. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو سوال کیا جائے وہی جواب ہوتا ہے. میں کہوں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، انسان کہے جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو یہ سوال جواب کے مطابق نہ بنا. اسی طرح جس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کا حل ہوتا ہے. درد پیٹ میں ہو، دوائی سر کے درد کی ہو تو بات بنتی نہیں ہے. اسی طرح ہم نے رشتے میں جب دیکھنا ہے تو عہدے داری نہیں دیکھنی، رشتہ داری مزاج دیکھنا ہے. کیا وہ رشتہ دار کہلانے کے بھی قابل ہے؟ کیا وہ اس انداز کا بھی ہے؟ مجھے ایک کال آئی، ایک لیڈی ہے، کہنے لگی جو میرا ہسبینڈ ہے، خامد ہے، وہ اچھا رشتہ دار ہے، بہتر بھائی ہے، خوبصورت پڑوسی ہے، دوستوں میں اچھا دوست ہے، لیکن اچھا خامد نہیں ہے. اچھا خامد نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ کس طریقے سے مجھ سے پیار کریں گے، کس انداز سے آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھے ذرا بتائیے. کیا اچھے کپڑے پہنوں تو جو آپ کہیں گے وہی رنگ؟ آپ چاہتے ہیں کہ برقع کروں تو سفید کروں گی. آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. آپ چاہتے ہیں کہ میری لین دین بالکل محدود ہو جائے تو میری موبائل آپ کے ہاتھ میں توڑ دیجیے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے مزاج میں ایسا معاملہ اپنا رکھا ہے؟ میں آپ کو دیکھتی ہوں موبائل پہ دوستوں کے ساتھ اچھا بولنا، میں آپ کو دیکھتی ہوں بھائی کے ساتھ اچھا بولنا، میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ اپنے بہن کے ساتھ اچھا ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں والدین کے ساتھ آپ بہتر طریقے سے. لیکن جب آپ میرے ساتھ بولنے پہ آتے ہیں تو بالکل روڈ بیہیویئر، سخت مزاج. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جہاں پر ہم خوبصورت طریقے سے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں اس چیز کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو بھی خوبصورت بنائیں. دکان بنتی ہے کاروبار سے، گھر بنتا ہے اعمال سے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے میں انشاءاللہ بات چلاؤں گا، گھر میں کیسے تھے؟ باہر کا تو پتہ چل چکا ہے کہ مسجد میں خوبصورت امام تھے، آگے کھڑے ہیں. صبح کی ہے تو 2 رکعت، مغرب کی ہے تو 3 رکعت ایز اے فرض، سنت علیحدہ. تو یہ زندگی نبی علیہ السلام کی ہمیں یہاں کی تو پتہ چل چکی ہے، لیکن گھر کی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جب رشتہ دینے کو آئیں تو وہ ذمہ دار مزاج ہونا چاہیے. اور جو خامد ہے سب سے پہلے اسے ذمہ دار ہونا چاہیے. اور ذمہ داری میں بہت قسم کی ذمہ داری آ جاتی ہے. نمبر 1، جب بیوی کام کہے تو ہاں کر لوں گا، ہاں ہو جائے گا، ایسا نہیں. کام جب اس نے کہہ دیا ہے، ہم باہر گئے ہیں، مرد باہر نکلا ہے، تو جب اس نے کام کہا ہے، اگر وہ نل کی ٹوٹی ہوئی ہے، یا اسی طرح باورچی خانے کا کوئی مسئلہ ہے، کمرے کا کوئی مسئلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ذرے ایٹم بم بنتے ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات کو خراب کرتے ہیں. سوچ کے اندر بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، اسے محسوس کرانا چاہیے کہ ہاں میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں. اسے اس انداز سے چلانا چاہیے کہ جی مجھے تمہاری پرواہ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے چند ایک دوستوں کو اپنی اس کورس کے حوالے سے چند ایک باتیں کی، تو اس نے کہا کہ تم نے میری دنیا، آپ یقین نہیں کرو گے، بدل کے رکھ دی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو تم نے مجھے چند ایک ٹپس بتائے ہیں، اب میں نے گھر کے اندر اپنائے ہیں، الحمدللہ وہ مسئلہ اب ہوتا ہی نہیں ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ کہ جب میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کورس کے اندر تو ایک بطور مثالیں آپ کے سامنے بھی بات آ جائیں.
تو کہنے لگا میں جب بھی پہلے گھر جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی بیماری لے کر بیٹھی ہوتی تھی کہ آج میرے سر میں درد ہے، آج ٹانگ میں درد ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہے۔ الحمدللہ جو تم نے مجھے باتیں بتائی ہیں جو ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اب الحمدللہ وہ کوئی بیماری بتاتی ہی نہیں ہے۔ گھر میں جاتے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خوش ہے، خوشی خوشی کام کرتی ہے، اور میں نے نوٹ کیا ہے کام پہلے سے ذمہ داری بڑھ چکی ہے لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقے ہیں۔ جب بھی جس رشتے میں آتی ہے خوبصورت، جہاد میں آتی ہے تو خوبصورت، مسجد میں آتی ہے تو خوبصورت، دلوں میں آتی ہے تو نیت خوبصورت، تو اسی طرح جب رشتہ داری میں آتی ہے تو وہ بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ عہدیداری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، عبادت گزاری بھی ہے، یہ تمام تر خوبصورت معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو، خاوند کو مزاج میں، کاموں میں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کام کہا ہے تو پورا ہونا چاہیے، یا اگر نہیں بھی ہو سکا تو اسے پوری کی پوری انسان آ کے ڈیٹیل بتائے، جی آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے کیا ہے، وہ میں نے دوست کو کال کیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ آج نہیں آ سکا کل آ سکے گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کے کام کو پورا کر دے گا۔ اس بات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ خاوند میری پرواہ کرتا ہے، الحمدللہ خاوند کی توجہ پورے کے پورے گھر کی طرف ہے۔ جب اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے نا تو گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ تکالیف کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل سدھر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے کاموں کے اندر یہ ایک کام ہے۔ اسی طرح مزاج میں عزت دینے کا معاملہ، انسان کو اپنی بیوی کو عزت دینی چاہیے۔ ایک ہے محبت، ایک ہے اظہار محبت۔ ہم لوگوں میں محبت تو ہوتی ہے لیکن اظہار محبت نہیں ہے۔ جہاں پر محبت کا معاملہ ہوتا ہے اظہار محبت بھی ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بچوں کے لیے محبت ہے، اظہار محبت بھی ہے کہ بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جو دل کی بات ہے اسے اظہار بھی کرو۔ دل کے اندر بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں اندر سے بنا ہوا ہوں۔ اظہار کا مطلب ہے کہ اب تمہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ ہمارے اندر معاملہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے فکر مند ہوتے ہیں کہ الحمدللہ دل تو تسلی سے ہے۔ ہم نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہو، ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو اپنے امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ مسکرا کے نہیں بولتے، کیوں؟ تسلی ہے کہ الحمدللہ محبت ہے۔ لیکن جب باہر بیٹھتے ہیں، دکانداروں سے، رشتہ داروں سے، باہر دور کے بندوں سے ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، کیوں؟ یہاں پہ تسلی نہیں ہے تو اس لیے اظہار کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر بات ہے کہ جب انسان گھر کے اندر ہو تو بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ کہ محبت ہو، اظہار محبت بھی ہو۔ محبت ایک الگ چیز ہے، اظہار محبت الگ چیز ہے۔ محبت کا مطلب ہے خوبصورت نظام، اظہار محبت کا مطلب ہے جو خوبصورت نظام ہے اسے موقع پر مکمل طریقے سے چلاؤ۔ تو جہاں پہ محبت ہو اظہار محبت بھی ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مزاج ذمہ داری چل رہی ہے بات، تو جہاں پر ہم بہت سارے کام دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام مبارک بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مزاج آدمی تھے کہ جب گھر میں آتے تھے بکری کا دودھ خود ہی دھو لیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے کام جو چھوٹے موٹے ہوتے تھے وہ خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، قرآن پاک اس کا مکمل نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندھیری رات، سردی کا سماں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ حاملہ بھی ہیں، ان کو سردی لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، آگ تلاش کر کے لاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب کہ خاوند کو یہ درد ہوا کہ میری بیوی کو جو تکلیف ہو رہی ہے یہ میرے محتاط ہے، بھائی نے اب مجھے دے دی ہے، باپ نے اس کے مجھے، میری ذمہ داری بن چکی ہے، یہ کل تک کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھی عزت کے ساتھ، اب الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، کل تک باپ نے فکر کرنی تھی اب خاوند نے فکر کرنی ہے۔ تو اس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کی ترتیب چلائی، اور پھر ان کو آ کر آگ دی، اور انہوں نے ایک وہاں سے جو گرمی لی محسوس کی، پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، اور لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم تمام میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر باتیں جو ہے ہمیں بتاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ خاوند کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ تحمل مزاج یہ ہے ڈائریکٹ غصہ، ابھی بات ہوئی نہیں کہ پورا کا پورا آگ بگولا انسان ہو چکا، یہ غلط مزاج ہے۔ یہ اس سے جو بیوی کی طرف میسج جاتا ہے وہ غلط جاتا ہے، اس سے بہت سارے پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک بندہ آتا ہے،
کہ حضرت میں پورا کا پورا ٹھیک ہوں الحمدللہ، اپنے دوستوں میں بھی اچھے طریقے سے چلتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہوں، لیکن جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بیوی کے ساتھ آگ بگولا ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں پہ انسان بہت سارے افراد کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے تو وہاں پہ ایک بیوی بھی حقدار ہے اس بات کی کہ اسے ایک تحمل مزاج آدمی چاہیے۔ جو بندہ تحمل مزاج نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اس کی بن نہیں پاتی۔ اور ذرا ہم غور کریں، مرد سارا دن باہر ہے، کیوں؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اسی کے لیے تو کمانے کے لیے، اور جب ہم اس کے پاس آئے تو سارا کا سارا غصہ ہی ادھر اتار دیا۔ تو جہاں پہ دن میں ان کے لیے باہر کی دھوپ کو سہتے ہیں تو جب گھر میں آئیں تو پیار محبت سے آئیں۔ تو میری بات کا خلاصہ کہ خاوند کو ذمہ دار مزاج ہونا چاہیے، سوچ میں ہو، کام میں ہو، اظہار محبت میں ہو۔ دوسرا، تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ جب بھی تحمل مزاج بنتا ہے تو معاملہ بہترین خوبصورت بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے نا تو لگتا ہی نہیں تھا یہ نبی ہیں، اظہار محبت میں اتنا نیچے حد جواز تک اتر آتے تھے، پیار محبت گپ شپ اس انداز سے معاملات چلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، اب نبوت میں شک نہیں ہے کہ اللہ پاک کرے یہ نبی ہے یا نہیں، اس سے یہ کہ نبی علیہ السلام کا رتبہ جو اعلیٰ ہے، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ وہ بالکل سنجیدہ مزاج اور سیریس ہو کے خاموش ہو کے بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، نہیں، انہوں نے پیار محبت کے انداز میں، اس انداز میں حضرت عائشہ کے ساتھ باقی ازواج کے ساتھ اترے ہیں کہ ان کو بھی ایک ایسے لگتا کہ جیسے کس انداز سے یہ خوبصورت خاوند ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ انسان کو عہدیداری باہر رکھ کے آنی چاہیے۔ بہت زبردست قسم کا جج ہے، لوگ اسے سلام کرتے ہیں، جی حضرت جی، جی سر جی کرتے ہیں، لیکن جب یہ گھر میں آئے گا تو اب یہ ججمنٹ ختم ہے۔ اب یہ یہاں پہ گھر میں آئے گا تو بطور ایک رشتہ دار کے حیثیت سے آئے۔ اب اگر اسے بیوی اس کے ساتھ گپ کرے تو گپ کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک ایسا مزاج بن جائے کہ میں تو سخت ہوں۔ جب باہر انسان سخت ہے، اب جیسے ایسا باہر دشمنوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ وہ سخت ہو، لیکن گھر کے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو چلنا چاہیے، تو پھر ہی بات بن سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان کا وقت آتا ایسے لگتا کہ جیسے نبی علیہ السلام ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس بات سے سمجھ آئی کہ جو وقت جس کام کا ہے اس خوبصورت انداز سے کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب بات بیوی کے ساتھ گپ شپ کی ہے کہ عائشہ فرما رہی ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ نبی ہیں۔ جب بات ایک اذان کی آئی، رب کو سجدہ کرانے کا وقت آیا تو اب وہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ خوبصورت طریقے کی ذمہ داری اگر آج ہمارے اندر آ جائے، زندگی بھی بن جائے۔ جنت تو بعد میں مزہ دے گی، گھر خوبصورت بن جائے، گھر میں جنت کا مزہ محسوس ہونے لگے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کا کسی آدمی کو سکھ ہے نا تو باہر کے زمانوں کا دیا ہوا دکھ انسان کو بھول جاتا ہے، اور اگر گھر میں دکھ ہے، باہر کے زمانوں کا دیا ہوا سکھ انسان کو بھول جاتا ہے۔ تو گھر کا دکھ ہے، گھر کا سکھ ہے، یہاں سے انسان بنتا ہے۔ یہاں سے جب پریشان ہے تو باہر کیسے وہ خوبصورت طریقے سے اپنی ذمہ داری کو کر سکے گا؟ تو اگر گھر خوبصورت ہوگا، باہر خوبصورت ہوگی، وگرنہ معاملہ خراب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے گھر میں ہے، دوسری زوجہ نے کھانا پکا کر ان کو دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام تھے، تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن لیا اور توڑ دیا، کہا جب باری میری ہے تو میں نے کھلانا ہے، نبی علیہ السلام کو سرو میں نے کرنا ہے، یہ کیا کہ اب دوسری زوجہ نے دے دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ غصے والا معاملہ نہیں چلایا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا تو چار بندے فتوے اور اس جیسا معاملہ اور بالکل غصے کا انداز نہیں، مسئلے کے حل کا حل اور پیار کا پیار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو برتن پڑا ہے وہ اٹھا کے دو، وہ دیا، اور وہ جو غلام لے کر آیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے اسے واپس کر دیا کہ تم نے توڑا ہے تو تم ہی واپس کرو گی، اور مسکرا کے بات ختم کر دی۔ تو ایک جہاں پہ مسئلہ کہ برتن اس کا توڑا گیا تو وہ بھی واپس، اور جہاں تک بات غصے کی تو تحمل مزاجی۔ اس بات سے سمجھ آئی کہ اگر کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے، ویسے جیسے نہ ہونا چاہیے ہو گیا، تو اس وقت انسان کو ایک ہے ذاتی غصہ، ایک ہے مسئلے کا حل۔ انسان اپنے ذاتی غصے کو پی جائے، مسئلے کا حل کر لے۔ اب حق یہی تھا کہ توڑا گیا ہے تو واپس بھی کرے، تو توڑا گیا تھا واپس کیا گیا، اور بات جہاں ذاتی غصے کی ہے دبا دی، پیار محبت اور اخلاق طریقے سے پیش آئے۔ تو یہ ایک سنت نبوی ہے، مزاج نبوی ہے، جب بھی انسان لیتا ہے اسے بہترین قسم کا زبردست طریقے سے اپنی زندگی کو حل کر پاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے درمیان میں کوئی بات ہوئی تو بات آواز تھوڑی اونچی ہوئی، تو باہر جیسے آواز گئی، ابو بکر صدیق چل رہے ہیں تو گھر کے اندر آ گئے، تو مطلب آواز گھر سے اتنی اونچی ہوئی کہ باہر ابو بکر صدیق کو سنائی دی۔
میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ ایک ہے عہدیداری اور ایک ہے رشتہ داری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچا بولنا، قرآن کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پیغمبر کے مقابلے میں اونچا بولو گے تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ باہر کی آیت ہے، یہ اس وقت کی آیت ہے کہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما تھوڑا اونچا آواز میں بولنے لگے، قرآن اتر آیا کہ تمہاری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تمہارے مکمل ساری زندگی کی کیے ہوئے نمازیں، حج، زکوٰۃ تمام تر ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ لیکن یہی آواز اونچی جب گھر کے اندر ہے تو اللہ رب العزت نے کوئی قرآن کی آیت نہیں اتاری۔ تو ابوبکر صدیق بھی اندر تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضرت عائشہ نے بھی دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو ارشاد فرمایا، اے ابوبکر آؤ ہمارا مسئلے کا حل کراؤ، یہ پیار محبت کے انداز میں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھدار کون ہے کہ جو مسئلے کا حل نہ کر پائیں، لیکن چونکہ عورت مزاج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے ٹیکل کیا۔ تو ابوبکر صدیق آ کر بیٹھ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ اب بتاؤ پہلے تم بولو گی یا میں بولوں؟ یا رسول اللہ آپ پہلے بولیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بولنا صحیح صحیح۔ تو ابوبکر صدیق غصہ ہو گئے کہ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو، بات اللہ کے رسول کی ہو اور وہ صحیح صحیح نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کے حضرت عائشہ کو تھپڑ مار دیا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچایا اور اپنے پیچھے کر لیا، ابوبکر آپ اٹھ کے چلے جائیے، ہم نے میاں بیوی نے اپنا مسئلہ خود ہی گھر کے اندر خود ہی سالو کر لینا ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بات سن سکتے ہیں، لیکن جو ان کے لیے ساتھ بیٹھنے والا بطور محبت کے وہ سہ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گپ شپ کا انداز شروع کر دیا، اے عائشہ دیکھو ایک تھپڑ لگے، دوسرا بھی لگنے والا تھا، بچایا میں نے تمہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے غصے جیسا، مزاج یہاں پہ ملانے جیسا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ تحمل مزاج ہونا چاہیے، غصے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک راز کی بات ہے، سینے پہ لکھ لیجئے۔ جب کبھی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں، ایک ہمارا ذات کا غصہ اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ چاہت ہوتی ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ جب کبھی بھی ہم اپنے ذات کے غصے کو چھوڑ دیں اور صحیح معنوں میں انسان حل کر لے تو زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔ ذاتی غصے کے اوپر بھی کنٹرول کا کنٹرول ہو گیا اور پھر اس کے بعد مسئلے کا حل ہو گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ مسئلہ نہ ہو، مسئلہ نہ ہونا کمال نہیں ہے، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی ایسا نہ ہوتا۔ مسئلہ ہونا یا نہ ہونا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہوگا، اس کو صحیح معنوں میں ٹیکل کرنا، ختم کرنا، یہ کمال ہے۔ تو اب اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ میں اس انداز سے زندگی گزاروں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب نبوت کے گھرانے میں بھی ہوا ہے تو اس بات سے قوم کو خبر دی جا رہی ہے، ہوگا صحیح، لیکن بات آگے یہ ہے کہ کیا یہ تم نے بڑھانا ہے یا ختم کرنا ہے؟ تو مزاج نبی یہ ہے کہ پیار محبت تحمل مزاجی سے ختم کرنا ہے، آگے نہیں بڑھانا۔ تو ہم میں بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ایک بادشاہ کی بیوی ہیں، اور بادشاہ اب ظاہر بات ہے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرے گا جو ماہر ہو، جو خوبصورت ہو، اور واقعی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست قسم کی ماہرہ بھی ہیں، خوبصورت قسم کی ان کے ایک چہرہ بھی ہے، اعلیٰ قسم کا حسن بھی ہے، بہترین قسم کی تحمل مزاج بھی ہیں، اور کھانا پکانے میں اپنی مثال خود تھی۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ اب باقی زوجہ کچھ نہ کچھ بات کے اوپر ان کو ایک غصے میں کہنے لگی، جاؤ یہودی کی بیٹی، اور بات ایسی ہی تھی۔ اب یہ رونے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اے صفیہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ باقی جو میری سوکنے ہیں، ازواج آپ کی ہیں، وہ مجھے یہودی کی بیٹی کہنے لگے، تو اس کے اوپر میں اب رونے لگی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، پیار محبت سے بتایا، نہیں بلکہ اے صفیہ بات تم یہودی کی بیٹی کی ہے تو تم یوں سمجھو جیسے تم موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہو، ہارون علیہ السلام کی بھتیجی ہو، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ تو جہاں پہ وہ رونے لگی تھی وہیں پہ وہ ہنس پڑی، یعنی وہی یہودیت کا مزاج لیکن نسبت بدل دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا، اور خود اپنے ساتھ ملا دیا۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ روتی بیوی کو کس انداز سے ہم نے چپ بھی کرانا ہے اور مسئلے کے حل کا حل۔ اور بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک وہ اپنی پریشانی میں ہے اور خامد اپنی پریشانی میں ہے، آگے بڑھ کے ہم اسے کہیں کہ یار سارے ختم نہیں تھی نے طے کوئی اپڑی پہ گئی ہے، تو پھر یہ مزید بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو صرف یہ محسوس کرانا ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کا آنے والے جو غم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا
اور میں نے اسے یہی موٹیویٹ کیا کس طریقے سے گھر میں جانا چاہیے. یہ بھی اخلاق ہے, یہ بھی اخلاق پیغمبر ہے. جہاں پہ باتھ روم کا طریقہ شریعت بتائے تو کیا بیوی کے ساتھ ملنے, پیار محبت, گھر میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا؟ تو میں نے تمام طرح اسے بتایا. تو دوبارہ وہ مجھے اپنا واقعہ بتانے لگا کہ میں جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر انٹر ہوا تو میری بیوی کا منہ بالکل اترا ہوا اور مایوس, ایسے جیسے اس نے سر پہ پٹی بھی باندھی ہوئی سر کے درد کی وجہ سے. تو جیسے ہی میں گیا اندر, مسکرا کے اسے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما تو وہ یہ الفاظ بولنے لگی تھی کہ آج میرے سر میں. جیسے ہی میں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ چپ. میں نے کہا جی کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں. اور اتنا خوش ہوئی اور دوبارہ اسے اپنی بیماری بھول گئی. اور تھوڑی دیر بعد بھائی میں نے خود محسوس کیا اس نے اپنے ماتھے سے جو پٹی سر کے درد کی تھی وہ اس نے اتار دی تھی. کیا وجہ ہے؟ پیغمبر کی سنت. اب اگر صحیح معنوں میں ہم بھی اسے توجہ نہ دیتے, ایک ہے سننا, صحیح طریقے سے سننا, یہ بھی ادب ہے. اب خود ہی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ ہم 500 روپے ڈاکٹر کی فیس سے مسئلہ حل کرائیں, کیا یہ خوبصورت 2 میٹھے بول, یہ مسکراہٹ جہاں مسئلہ حل کر دے, 500 لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ پھر ڈاکٹر کی اتنی لمبی لائن میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اخلاق پیغمبر, یہ ہے طریقہ نبوی. ہم مسجد کے اخلاق پیغمبر سیکھ چکے ہیں تو گھر کے بھی سیکھنے چاہیے. یہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, کتنی چھوٹے چھوٹے طریقوں سے حل ہو رہے ہیں. تو اور اگر جب انسان کے اندر تحمل مزاجی نہیں آتی نا, بہت بڑے نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے, تو پھر انسان بار بار اسے طلاق کی دھمکی بھی دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ وہ زہریلے الفاظ ہیں میرے بھائیوں. عورت کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس نے مجھے بسانا نہیں ہے, تو یہیں سے پھر غیر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. بھئی مجھے پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل اس نے مجھے چھوڑ دینا ہے, میں تو کہیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھوں. تو 2 یہ ایسے زہر کے الفاظ ہیں, تو جہاں پہ انسان یہ محسوس کرانا چھوڑ جائے تو پھر اس کے بعد اتنے نقصان بڑھتے ہیں. اس وجہ سے اس چیزوں سے انسان بالکل ختم کرے. تحمل مزاجی ہونی چاہیے, مسکراہٹ مزاجی ہونی چاہیے. بات ہو چکی ہے بھئی, ہو جاتی ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ کیا میرے ذہن کا غصہ میں نے اظہار کرنا ہے یا دل کی چاہت مسئلے کا حل بنانا ہے؟ تو ہمیشہ مسئلے کو دل کی چاہت کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے. اور جب بلکہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ایک مرتبہ تو اب غصہ بھی آ چکا ہے, تمام تر واقعات جو نہیں کہے وہ ہو بھی چکے ہیں, اب اگر ہم مزید بھی سہیں تو پھر میرے بھائیوں موجودہ وقت میں تھوڑا سا ہم نے سہ لیا نا, یہ آئندہ ہمیشہ مسائل کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بات نہیں ہے کہ آج سہ لیا ہے تو پھر دوبارہ سہنا پڑے گا, نہیں. یہ آتے آتے ایسے لمحے بن جائیں گے کہ بالکل مسئلہ حل ہوتا جائے گا, پھر اس کے بعد نہ ہونے کے برابر مسائل رہ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا مزاج بتایا کہ اے مرد, جب تم اپنی بیوی میں کوئی غلطی دیکھو تو نظر انداز کر دو. یا رسول اللہ, اس کی وجہ؟ فرمایا اگر تم اس میں ایک غلطی دیکھتے ہو تو ممکن ہے دوسری طرف اس کی کوئی اچھائی بھی ہوگی. تو اس بات سے ہماری سوچ کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جب برائی ہم دیکھیں تو سوچ میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اب اس نے یہ کر دیے تو وہ بھی کر سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس وقت سوچ کے اوپر آ کے کنٹرول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اب مزید کیا کرنا ہے؟ چلو ایک طرف غلطی ہو چکی ہے, کوئی اچھائی یاد کر لیں کہ یہی ہی تو ہے جو گھر کو صاف کرتی ہے, یہی ہے جو کھانا پکاتی ہے, یہی ہے جو ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہے. اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں, تو پھر مسکراہٹ آسان بن جائے گی, مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ تنگ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, اور آ کر اب جیسے ہی حضرت عمر کے پاس بیٹھا کہ اب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا, تو میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں, مجھے بھائی اجازت دیجئے کہ میں اپنی بیوی کو ماروں. تو وہیں پہ جب بیٹھا تھوڑی دیر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آنے لگی کہ حضرت عمر اور ان کی اہلیہ کا بھی آپس میں کچھ نہ کچھ اس انداز سے بات ہے کہ آواز اونچی ہونے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے وہ جو بندہ شکایت اپنی بیوی کی کرنے آیا تھا وہ چل پڑا واپسی کو. حضرت عمر باہر نکلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندہ جا رہا تھا اسے روکا, ادھر آؤ. آ گیا تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بس وہ کچھ تھا, بس بات ختم, چھوڑیں آپ, بس میں باقی واپس جاتا ہوں. کہا نہیں مسئلہ بتاؤ. کہا حضرت میں وہ مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا تھا جس میں آپ خود بھی مبتلا ہیں. تو اس سے وہ سمجھ چکے کہ مسئلہ بیوی کی طرف ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کہتے ہیں سخت مزاج ہے, اس انداز سے بھی ہم دیکھیں حضرت عمر گھر میں اہلیہ کی سنتے ہیں. اور دوسری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا, تحمل مزاجی سے بتایا کہ مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں جب تم باہر نکل چکے ہوتے ہو صفائی کون کرتا ہے؟ کہا میری بیوی. کہا جب تم نکل چکے ہوتے ہو تو جب بچہ روتا ہے کیا تم واپس آ کر اسے اٹھاتے ہو یا تمہاری بیوی؟ بھائی بیوی. جب تھکے ہوئے گھر میں آتے ہو
تو کیا دوبارہ وہ سبزی کی وہی کچی صورت پڑی ہوتی ہے یا وہ پک چکی ہوتی ہے؟ کہا پک چکی ہوتی ہے۔ کہا وہ کون پکاتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا جب اتنی ساری اچھائیاں ہیں تو ایک برائی کو لے کر کیسے بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ اس کو بھی خوبصورت طریقے سے حل کرنا سیکھو۔ تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت اب جو میں آپ سے مار کی اجازت لینے آیا تھا، اب آپ نے میرا نظریہ بدل دیا ہے، انشاءاللہ میں پیار سے جب مسئلہ حل کر سکتا ہوں تو مار کی طرف کیوں جاؤں؟ قرآن نے اجازت دی ہے، اس کے اوپر پوری بات کریں گے کہ میاں بیوی کے اوپر جھگڑے پر قرآنی مزاج انسان کا کیا ہونا چاہیے۔ وہ جب خامد غلط ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے، بیوی غلط ہو تو خامد کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک قرآنی مزاج ہے۔ تو اس وجہ سے بات کو تحمل مزاجی سے معاملے کو ٹیکل کرے۔ تیسرا ادب جو خامد کے اندر ہونا چاہیے وہ بات ہے توجہ سے سننی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ انسان آج کل کے جو موبائل کے اندر ہے کہ مکمل موبائل کے اندر وہ بیٹھا ہے، جی ہاں میں تمہاری سن رہا ہوں، جی اپنے کام کے اندر ہے، اب نہیں اسے محسوس کہ پتہ نہیں میں خامد کے اوپر اعتماد کر کے یہ رکھوں کہ وہ میری بات سن رہا ہے یا کیا نظام ہے۔ آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ کان اس کی طرف متوجہ ہیں تو آنکھ بھی اس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ میں نے یہی عرض کی کہ ایک ہے بات کا سننا، ایک ہے بات کے سننے کا اظہار محسوس کرانا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک بعض اوقات ہم ایز اے گاہک کسی دکاندار کے پاس جائیں اور وہ اپنے موبائل کے اندر لگا ہو تو ہم سے بات نہیں ہو سکتی، ہمارا سینہ مزید نہیں کھلتا کہ اسے کیسے سمجھائیں کہ ہمیں کس قسم کی چیز چاہیے، اور مکمل وہ توجہ دیتے تو اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ یہی مثال گھر کے اندر بھی ہے، اور جب ہم دے دیں اور اگر ہم توجہ نہ دیں نا تو وہ زیادہ باتیں کرے گی، اور توجہ دینے لگ جائے تو وہ خوشی کے مارے باتیں بھی بول جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے آداب میں سے کہ جب انسان بات کرے تو اگلے کو دیکھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کے اسٹائل انداز سنت مبارک میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں بھی کسی سے بات فرماتے تھے تو مجمع والا یوں کہتا ہے جیسے صرف میرے لیے بات کر رہے ہیں، اس انداز سے تمام کو وہ دیکھ کر بات فرماتے، متوازن طریقے سے۔ ہر ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے اتنا خاص تعلق ہے جو غیر کا، جو ساتھ والے کا نہیں ہے، اس انداز سے تمام تر کو دیکھ کر۔ تو یہ جو دیکھنا ہے یہ بہت بڑا فائدہ مند ہے، اور اگر ہم نے اس کی نہ سنی تو اس کے دل میں بات ہے، وہ ہمیں نہیں تو کسی اور کو سنائے گی۔ رشتہ داروں میں کسی اور کو سنا دے تو پھر ممکن ہے غلط مشورہ، پھر غلط مشورے کے اوپر دوبارہ وہ بات ہمارے اوپر ہی آئے گی۔ تو غلط مشورے کی بجائے بہتر بات ہے کہ ہم ہی ان کی سن کے اچھے طریقے سے اسے ٹیکل کر کے معاملے کو حل کر لیں۔ یہ ایک انداز و خوبصورت طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم نے صحیح معنوں میں اس چیز کو نہ پرکھا تو بعد میں آنے والے مسائل مزید بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور بات دل سے سنیں، دل کی توجہ سے سنیں، جان نہ چھڑائے، بلکہ اسی طرح عزت و احترام کا معاملہ اسے محسوس کرائے، جو میں تمہیں صحیح معنوں میں تمہاری سن رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ عورت کا مزاج جو ہے، عورت کا مزاج جذباتی ہے، مرد کا مزاج عقل پسند ہے۔ جسے ہم کہیں ہمارا مزاج لاجیکلی ہے، عورت کا مزاج ایموشنلی ہے۔ اسی وجہ سے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جب تھکا ہوا خامند گھر میں آتا ہے اور سویا ہوا خامند اٹھے، ساتھ بچہ ہے رو رہا ہے، تو انسان تنگ ہو کے کہتا ہے یار اسے اٹھاؤ، اسے ہٹاؤ یہاں سے، میں تنگ ہو چکا ہوں۔ اور عورت جب تھک ہار کے بیٹھنے لگے، بچہ چیخے اوہو کر کے اٹھا لیتی ہے، اس کے اندر ایموشن ہے، وہ جذبات مزاج ہے۔ اگر جذبات انسان خود ہی کور کر لے تو بہتر ہے، وگرنہ یہ بہنے کہیں ضرور ہے۔ تو اس وجہ سے توجہ سے بات سننے کے یہ فائدے ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بات عام ہوگی، لیکن اگر وہ اچھی ہے اس کو چھوڑنے کے نقصان، اور اگر وہ اچھی ہے تو اس کو کرنے کے فائدے۔ اب ذرا بتائیے کہ اگر ہم صرف یہ نگاہ اٹھا کے اسے نہیں دیکھتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک مرتبہ ہوئی، یہ 2 مرتبہ ہوئی، یہ 3 مرتبہ ہوئی تو چلو چھوٹی ہے، یہ بار بار ہو جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اگلے سے۔ تو مایوس ہونے سے پہلے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو خامد کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے کہ وہ نیک مزاج ہو اور گھر کو نیک ماحول میں بدلے، کیونکہ یہ سربراہ ہے۔ عورت کی بات کی حیثیت رائے کی ہے، مرد کی بات کی حیثیت فیصلے کی ہے، اور فیصلہ رائے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آج مرد نے گھر کو خوبصورت نہ بنایا تو بدصورت خود بخود بن جائے گا۔ کیوں؟ روشنی کے لیے محنت ہوتی ہے، اندھیرا تو روشنی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ کانٹوں کے لیے محنت نہیں ہوتی، قبرستان میں ایسے ہی نکلے پڑے ہیں۔ اچھے قسم کی خوشبودار پھولوں کے لیے محنت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ تربیت کے لیے محنت ہوتی ہے، اچھے ماحول کو اجاگر کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ بن جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو، آج کے نوجوان کو یہ اچھی نصیحت ہے کہ ایک ایسی لڑکی کا اپنے رشتے میں انتخاب کرے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو۔ آج کا نوجوان ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہے جو ہم سے محبت کرے، جو اس لڑکے سے محبت کرے۔ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو ہم سے محبت کرتی ہے وہ ہم سے مانگے گی، اور جو اللہ سے محبت کرتی ہے اللہ سے مانگے گی، اور پھر اللہ سے محبت کرنے والی عورت اپنے خامد سے محبت کرنا اللہ اسے سکھا دے گا۔ کیوں؟ اللہ سے محبت کرنا بڑی چیز، انسان سے محبت کرنا چھوٹی چیز۔
چھوٹی چیز میں بڑی چیز نہیں سماتی، لیکن بڑی چیز میں تو چھوٹی چیز آ جاتی ہے. تو جہاں پہ بہت سارے اخلاق کی باتیں وہ سیکھے گی، حتیٰ کہ وہ پورے خاندان کے ساتھ، مرد تو مرد کی ماں، مرد کے باپ، مرد کے بھائی، مرد کی بہن کے ساتھ کس طریقے سے اس نے رہنا ہے سیکھ لے گی. اللہ رب العزت اسے سکھا دے گا. تو اس انداز سے انسان اگر چلے گا تو بہترین طریقے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور تمام تر یہ جو چیزیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ مینیجر ہے اپنے محتاط کے اوپر. اور جو بندہ جس کے محتاط ہے اور جس کو اپنے محتاط رکھا ہوا ہے، اپنے محتاطی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پورے پاکستان میں تم نے شریعت پھیلائی تھی یا نہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. یہ ہمارا محتاط ہے. اور دوسرے الفاظ میں اگلے کو اچھا بنانا ہے، اس انداز سے نہیں بنانا کہ ہم اسے نیک بناتے کہیں کافر نہ بنا دیں. کیسے؟ ہم نے اچھی بات اچھے طریقے سے پیش کرنی ہے. فتوے مزاجی سے بات نہیں کرنی، آج نماز نہیں پڑھی بس تم کافر ہو گئی، آج نماز نہیں پڑھی جہنم میں جاؤ گی. یہ بات ٹھیک ہے پر طریقہ نہیں ہے. ہم نے طریقے سے بات کرنی ہے، فائدے سے بات کرنی ہے. میں فیصل آباد سے جب یہاں پہ آیا تھا واپسی اپنے میرا اس وقت 4تھا درجہ تھا علم کا، تو میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی. تو اب توجہ آگے جاتی ہے تو امام نے ٹوٹلی جو نماز ہے مطلب مزے کی نہیں تھی. تو جیسے ہی سلام پھیرا تو چند ایک باتیں گزارے کی تھی، لیکن چند ایک ایسی تھی جو نہ پوچھیں. تو اس پر جیسے ہی نماز سلام پھر اس کے بعد سنتیں پڑھی تو نمازی چلے گئے. اب میں نے سوچا کہ ایک طرف میرا علم ہے کہ جو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ اسے بتاؤں، دوسری طرف میری اس کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے. اب اگر میں نے اسے بتایا تو پتہ نہیں یہ کیسا محسوس کرے گا، یہ کہے گا لا تو میرے کو بڑا بڑھ دے. تو اس کے اوپر جو میں نے انداز اپنایا، میں اس کے پاس گیا، اس کو میں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے اسے کہا ماشاءاللہ آپ کی جو نماز ہے بہت ہی سنت کے مطابق ہے، زبردست ہے، ویسے جیسے حدیث میں پڑھ کے آیا ہوں ویسے ہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی نماز جو آپ کی سنت کے مطابق ہو چکی ہے تو مزید بھی اسے سنت کے قریب کر دیا جائے، اگر اجازت ہو تو بات کر لوں؟ تو یوں آنکھیں دیکھی، کہا ضرور کر لیجئے. اب اس پہ جو میں نے اسے 4 مسئلے بتائے تو اس نے مسکرا کے مانے. پھر جب بعد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا جیسے سنی تھی ویسے کی ہے. تو ایک ہے سمجھانا، ایک ہے اچھے طریقے سے سمجھانا. تو یہ مزاج نبوی ہے. گھر میں دیکھا نماز کا ماحول نہیں ہے تو ڈنڈا نہیں اٹھانا، بات کو فائدے کے ذریعے سے شروع کرنا ہے کہ پیار محبت سے طریقے سے. پھر اس کے بعد دیکھیے بات ایک مرتبہ بھی نہیں مانی جائے گی، اور پھر جب محسوس کریں گے کہ انسان مرد ہوں، کہا تھا مانا نہیں ہے، میں نے کہا تھا ظہر کی نماز میں پڑھ کے آ گیا ہوں، یہ ویسے بیٹھی ہے، یہ کچن کے اندر ہے، یہ بچوں کے اندر ہے، اب یہ بات نہیں، یہ تم نے دل کے اندر رکھنا ہے. دوبارہ مسکرا کے جی امید ہے کہ نماز پڑھ لی ہوگی. اس انداز سے انسان بات کرے گا اور یہ اپنی عادت بنائے. ہمارے بہت سارے جاننے والوں میں مجھے ایک کال آئی، کہا اللہ کی قسم میں اس انداز سے عورت نہیں تھی کہ جو مجھے میرے خامد کے اخلاق نے بدلا ہے. وہ اخلاق دیتا گیا، میں بدلتی گئی. وگرنہ اگر صحیح باتیں تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو کیا فرق ہے کہ خامد سے سن کے عمل کر لیا ہے، کتابوں میں پڑھ کے عمل نہیں کیا. اخلاق نبوی، طریقہ نبوی. تو جہاں اچھائی ہونا اور ہوتا ہے، اچھائی کا طریقہ ہونا اور ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ طریقہ اگر انسان اپنائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا میرے پاس نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں طلاق دوں، بس آپ مجھے اجازت دیجیے. پورا کا پورا پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی، اب یہ جذبات میں بیٹھا ہے، میں نے محسوس کر لیا ہے کہ یہ اب چاہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے. تو اس کے اوپر اب اگر درمیان میں اسے ٹوک دیتا تو اس کے جذبات مجروح ہو جاتے. پوری مزے سے میں نے بات سنی ہے. تو تمام تر باتوں کے جاننے کے بعد میں نے یہ مسئلے کا حل نکالا ہے کہ یہ لڑکا، میں نے تمام تر جو باتیں اپنے اضافی بھی سوال کیے تو پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لڑکا پہلے اس جیسا تھا، آ کر جو یہ بیوی کی برائیاں بتا رہے کہ نیل پالش بھی لگاتی ہے، پردہ بھی نہیں کرتی، ٹخنوں سے شلوار بھی اوپر رکھتی ہے، صحیح ماحول بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتی، بد اخلاقی بھی ہے، خامد کی بھی نہیں مانتی، یہ وہ سب کچھ. اور میں اسے نماز کا کہتا ہوں، میں اسے نیل پالش نہ لگانے کا کہتا ہوں، یہ مانتی اور سنتی بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر اس نے پیر صاحب ساری کی ساری باتیں سنی. کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی لو میرج ہے ارینج میرج؟ کہا لو میرج ہے، ہم نے محبت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا انتخاب کیا ہے، اب شادی کیا ہے. کہا مجھے آپ یہ بتائیے یہ آج آپ کا سر پہ پگڑی، منہ پہ داڑھی، اچھے طریقے سے تمام تر یہ جو سنت کے مطابق آپ کا گیٹ اپ ہے، کیا اس وقت بھی شادی سے پہلے بھی ایسے تھا؟ کہا نہیں. کہا دوسرے الفاظ میں بھئی میں بھی اس جیسا ہی تھا، پہلے اپنی بیوی جیسا ہی تھا. تو کہا آپ کو
کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ اللہ رسول کی زندگی میں آئے ہیں؟ کہا یہ محفلوں میں بیٹھا ہوں، تبلیغ میں گیا ہوں اور یہ اللہ والوں نے مجھے معرفت الہی سکھائی ہے، الحمدللہ دل بدلا ہے۔ کہا مجھے آپ یہ ذرا بتائیے، اگر آپ اپنی پرانی زندگی میں ہوتے اور کوئی بندہ تمہیں آ کر کہتا نماز پڑھو تو کیا تم پڑھتے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری بیوی تو ابھی بھی اسی ماحول میں ہے، تمہارا ماحول بدلا ہے اس کا تو نہیں، تمہارا دل بدلا ہے اس کا تو نہیں، تم نے اچھی اچھی باتیں سننی ہیں اس نے تو نہیں۔ تو وہ بالکل حیران، کہا یہ تو بات ٹھیک ہے۔ کہا جب تم جان چکے ہو، مان چکے ہو، اس کا تو ماحول بدلو، اب تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، وگرنہ کل تک تو تم نے بھی کسی کی نہیں سنی ہوگی۔ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا حضرت پھر طریقہ بتاؤ۔ کہا طریقہ ہم بتاتے ہیں، سنت نبوی کس چیز کی کام آئے گی؟ تو کہا طریقہ ہم بتاتے ہیں، ذرا کر لینا۔ کہا اب جب گھر جاؤ گے نا، گھر جانے سے پہلے کسی سویٹ کی دکان پہ چلے جانا، مٹھائی لے لینا، اور جب اکٹھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، جب کھانا ختم ہو جائے اپنے ہاتھ سے مٹھائی اٹھا کے اس کے منہ میں دینا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ آگے سے پوری بات سن کر کہتا ہے جی۔ تو اس پر کہا کہ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا اور آپ بھی کوئی انگریز نہیں ہو، ہماری جو مادری زبان ہے ہم وہی بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مٹھائی اٹھانا اس کے منہ میں دینا، یہ جی اس بات کا اظہار تھا کہ یہ اب میں کیسے کروں، اتنی سختی کر چکا ہوں، نرمی کیسے؟ گویا دل کی چاہت ٹھیک تھی کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو، لیکن اظہار ٹھیک وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں گیا، میں اب دل میرا نہیں سمجھ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن چونکہ پیر صاحب نے کہا کہ پچھو امام دے اللہ اکبر، میں نے مٹھائی لی اور گھر گیا، اب کھانا لگا، اور اب تک اکٹھے نہیں کھاتے تھے، اب اکٹھے، اور مکمل میں نے مٹھائی چھپائی ہوئی ہے، کھانا کھایا پورا کا پورا۔ پھر اس کے بعد میں نے یوں مٹھائی نکالی ایز اے گفٹ اور اپنے ہاتھ سے نکال کے میں نے بیوی کو دی، تو بیوی کا منہ اور آنکھیں دونوں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہا یہ کس کا طریقہ ہے؟ تمہارا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ ہمارے حضرت جی ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، انہوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے اور فرمایا کہ یہ محبت کا طریقہ ہے، یہ اخلاق نبوی ہے، یہ نبی کی زندگی ہے۔ اس کے منہ میں مٹھائی جانے سے پہلے اس کی آنکھ سے آنسو پہلے جاری ہو چکے تھے۔ کہا یہ سنت ہے، یہ نبی کی زندگی ہے، تو پھر مجھے مزید بھی سکھاؤ، کون سی نمازیں سکھاؤ، کیسا پردہ ہے بتاؤ۔ تو جو چیز ہم نہیں کر سکے تھے وہ تمہاری سنت نبوی نے مکمل اس کے دل کے دروازے کھولے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اس کا پھر سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق پردہ، بچی عالمہ بھی بنی جو نماز پڑھنے پہ نہیں آئی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارے لیے رات کے اندھیرے میں بھی روشنی ہے، تو پھر ہم کیوں دور جاتے ہیں؟ آنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب خوبصورت روڈ پہ گاڑی چلتی ہے تو پھر کیوں دھکے کھائیں ہم؟ جب ہمارے پاس زندگی کے خوبصورت طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی صورت میں ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ جنید جمشید کا بھی تو واقعہ یہی ہے نا، تو اس نے بھی تو اپنی زندگی بیوی کی یہی بدلی، اس انداز سے بدلی تھی۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ جس گھروں میں دین نہیں ہے تو وہاں کے گھروں کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ اخلاق نبوی ہے۔ جب کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار محبت نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اونٹنی پہ بیٹھی اور اونٹ تھوڑا دوڑ پڑا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہائے میری دلہن یہ بات کہہ کے اونٹ کے پیچھے لپکے اور ان کو پکڑا اور حضرت عائشہ کو نیچے اتارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ اخلاق نبوت نہیں ہے۔ جب کبھی بھی اسے لیا جائے گا اندھیری رات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، کس انداز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو رسیوں کے ملاپ جیسی ہے، اسے جتنا بھی کھینچو گے یہ اتنی مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو یہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اس قدر مزاج دیا تھا تو وہ سوال کر رہی ہیں۔ پھر اظہار محبت، ادھر بھی محبت ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اس اظہار کے یہ فائدے ہوتے ہیں جب کبھی بھی اظہار ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غزوے سے واپسی ہے، صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تم آگے چلے جاؤ، تمام تر صحابہ اپنے پیاروں کے ساتھ آگے، حضرت عائشہ سفر میں پیچھے اور نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب وہ بھی سواری سے اتر آئے ہیں، عائشہ ریس نہ لگائیں، دوڑ نہ لگائیں، تو دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی، یہ دل لگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام جنتی مردوں کی طاقت ہو اور ایک عورت سے پیچھے رہ جانے کا مطلب یہ کہ اظہار دل لگی، جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے، وہ جیت گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک وقت آتا ہے، حدیث پاک کے مطابق حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوبارہ میں پیچھے رہ گئی اور نبی علیہ السلام بھی ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ دوبارہ ریس نہ لگائی جائے؟ یا رسول اللہ ضرور۔
تو حضرت عائشہ بھی اب دیکھیے اس انداز سے، تو پورا قافلہ آگے جا چکا ہے، ریس لگائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بار آگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پچھلی بار کا بدلہ ہو گیا. تو یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ کب کام آئے گی؟ آج ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات تو سنی ہے کہ غیر محرم کی طرف آنکھ نہ اٹھائی جائے، چلو اس کی طرف تو ہمارے دروازے ختم. جو حلال کی ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے حدیث نے یہ بھی بتایا ہے. وہاں پہ نگاہ تک نہیں اٹھانی، یہاں پہ الفاظ کی بھی پیار محبت کی انتہا کرنے، یہ اخلاق طریقہ کار ہے، یہ اخلاق محبت ہے، یہ اخلاق نبوت ہے. یہ جب کبھی بھی دل میں اترتی ہے تو پھر گھروں، میں نے یہ عرض کی نا کہ یہ گھر اب جنت جیسا مزہ محسوس کرنے لگیں گے. بس بات یہ ہے کہ عورت کو ایک مرتبہ محسوس ہو جائے میرا خاوند میرا ہے، بات سنتا ہے، ذمہ دار ہے، توجہ سے بیٹھتا ہے، سنتا ہے، سناتی ہوں سنتا ہے، طریقہ کار سے معاملات چلاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات تخیر کے اندر جب اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتی ہو کہ دنیا کی بہت بڑی مال و دولت آپ کو دے دی جائے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ تم چاہتی ہو تو ہم تمہیں دے دیں گے، تم جیسی دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر دنیا کی طرف توجہ نہ ہونی چاہیے. تو اس پر یہ جب اختیار دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ یہ جب تمہیں اختیار دیا گیا ہے تو گھر میں جا کر اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے ضرور مشورہ کرنا. تو تمام سے نہیں کیا تھا لیکن عائشہ سے یہ فرمایا تھا. کیوں؟ یہ اظہار محبت تھا. جب کبھی بھی محبت کے ساتھ اظہار محبت ہوگا مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پریشان ہے، ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے، یہ جب گھر میں آتے ہیں اے خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اللہ کو جان دے دوں گا. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کلا، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ایسا ہے جیسے ہم بات کرنے سے پہلے کوئی اپنے سرائکی یا اردو کے الفاظ بولتے ہیں نا کہ اوے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد کلا، ہرگز نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت طریقے سے تعریف کی کہ آپ بوجھ زدوں کو بوجھ کے اٹھانے والے، آپ مقروضوں کے قرضوں کو خلاصی کرانے والے، آپ مسئلوں کو حل میں اتارنے والے، تمام تر اچھائیوں میں اتارنے والے، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ تسلی. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے زمین و آسمان میں ایک بہت بڑی چیزیں دکھتی ہیں جو ایک فرشتے جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی اس کے تمام تر جو جسم ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگلی بار اگر آپ کو نظر آئے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. اگلی بار دوبارہ نظر آیا، معاہدے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو بلایا. حضرت خدیجہ دوبارہ قریب ہوتی ہیں تو اس پر حضرت خدیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بالکل سینے کے قریب کر کے سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہیں. یا رسول اللہ کیا اب نظر آ رہا ہے؟ نہیں اب نظر نہیں آ رہا. یا رسول اللہ مبارک ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ فرشتہ ہے، جن اور شیطان نہیں ہے. وہ کیسے؟ یا رسول اللہ سر پہ عورت کا دوپٹہ ہونا حیا ہے، اتر جانا بے حیائی ہے. جب تک میرے سر پہ دوپٹہ تھا تو آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، سر سے دوپٹہ ہٹایا تو آپ کو بھی نظر نہیں آیا. فرشتہ حیا والی مجلس میں بیٹھتا ہے، شیطان اور جن بے حیائی والی مجلس میں بیٹھتا ہے. جب تک حیا والی مجلس تھی تو وہ بھی بیٹھا تھا، جب بے حیائی والا معاملہ جیسے ہی اظہار ہوا تو وہ بھی چلا گیا. بیوی دیندار ہو، سمجھدار ہو تو خاوند تک کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے. اس وجہ سے کہا گیا ہے نا کہ جب بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھیں ایک شادی کے وقت میں تو اس وقت ایک دینداری بھی انسان کو دیکھنی چاہیے. اور دوسری بات کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے گھر اپنا مسئلہ بیان فرمایا. جب بیوی دیندار بھی ہوتی ہے، سمجھدار بھی ہوتی ہے تو اس پر خاوند کو اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش کرنے پر مزہ آتا ہے، تاکہ بدلے میں اب وہ مزید تانے نہیں دے گی، وہ مسئلے کے حل کی طرف آئے گی. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ہمارے لیے اس کے دل کے جیتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بیوی کے دل کے جیتنے کا ذریعہ تلوار نہیں ہے، پیار ہے. پیار ہو تو دل جیت لیا جائے، تلوار ہو کٹ سکتا ہے، جیتا نہیں جا سکتا. یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہار کا جیتنا ہوتا ہے، جس میں ٹھیک ہے میری غلطی ہے، چلو کچھ نہیں، چلو میں آئندہ خیال کروں گا، جیسے الفاظ بول کے اپنے دل کا جیتنا ہوتا ہے، اس راہ کو پانا ہوتا ہے. تو یہ ہار جہاں کی جیت ہو تو پھر جیت کتنی جیت ہوگی. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی طریقہ کار ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں معاملہ بالکل آسان اور بہترین طریقے کا ہو جاتا ہے. ایک میں آپ کو اپنے فیصل آباد کے مدرسے کا واقعہ بتاؤں. اس کا نکاح ہو چکا تھا، میرے دوست تھا، تو ہمارا آخری سال تھا. تو پہلے دن وہ میرا دوست بالکل پریشان اور دوسرے دن بالکل خوش. میں نے کہا پہلے دن پریشانی اور دوسرے دن خوش ہونے کی وجہ. کہا پہلے دن پریشانی کی وجہ یہ کہ نکاح
ہو چکا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کال کی تو اتنا میں نے غصے کا انتہا کر دی کہ مطلب میرے منہ سے گالی بھی نکلی، میں نے غصہ بھی کیا، تمام تر انتہا۔ تو پھر دوسرے دن میں نے اپنی بیوی کو کال کی تو انہوں نے آرام سے اٹھا بھی لی، میں نے سلام کیا تو جواب بھی دیا وعلیکم السلام، تو میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، تو کہا ٹھیک ہے میں نے معاف۔ تو وہ دوست میرا کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ مجھے لگا کہ اگر کسی مرد کو اگر ہمیں کوئی ایسا کہتا تو پھر ہم نے 2-3 لاتوں اور مکوں سے تو نیچے بات نہیں کرنی تھی، لیکن کیا ہے کہ اتنے سخت الفاظ بولنے کے بعد اس نے کہا کہ میری بیوی ساری رات روتی بھی رہی، لیکن یہ مجھے معاف کر دو بس، میں اس وقت غصے میں تھا، اس نے مجھے معاف بھی کر دیا اور کہا کہ میری اب تمہاری یہ بات 2 الفاظ دل میں ایسے اترے ہیں کہ وہ پیچھے کی بات تو معاف میں بھول بھی چکی ہوں۔ اس انداز سے انسان اگر گھر کے ماحول کو بنائے گا بہترین طریقے سے بنے گا، وگرنہ نہیں بن سکتا۔ یہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے جو فرمایا جاتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور یہ ایک خوبصورت بات ہے، گویا اب ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر مسکرائے تو پھر بیوی کو دیکھ کے مسکرائیں۔ جہاں پہ ایک اولاد والدین کو دیکھے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے تو بیوی کو دیکھنے پر بھی کچھ چیز کا ثواب ملتا ہے۔ تو تمام تر جو چیزیں ہمارے لیے فائدے کا طریقہ کار ہے، وگرنہ تو پھر زندگی اور بے جا سختی کا معاملہ بن جائے تو بے جا سختی تو کچھ بھی نہیں بناتی، ہمارا غصہ ہوگا، غصے کا اظہار ہوگا، پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حدیث ہے ام زرع، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان پر جو معاملہ ایک بہت بڑا عورتوں کا مجمع لگا، ہر ایک عورت نے اپنے خامد کی برائی کی، دوسری بیوی اس کی باری آئی تو اس نے بھی برائی کی، تیسری بیوی اس کی باری آئی تو اس نے بھی برائی کی، ہوتے ہوتے ایک عورت 11ویں یا 12ویں نمبر کی ام زرع، اس نے کہا میرا خامد ایسا نہیں ہے، وہ تمام سے ہٹ کر ہے، وہ محبت اتنی دیتا ہے کہ تمام دنیا کی نفرتیں بھول جائیں، وہ اخلاق میں اتنا میٹھا ہے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی بھول جائے، وہ طریقہ کار اور معاملات میں اتنا سمجھدار ہے کہ مجھے اپنے باہوں کے نیچے رکھتا ہے، کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا۔ تو یہ تمام تر جب حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عائشہ تمام تر ان کے سامنے معاملہ آتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات سنتے ہیں، حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں اے عائشہ تم میرے لیے ام زرع سے بھی بڑھ کے ہو۔ تو وہ 11 بیویوں جنہوں نے خامدوں کی برائی کی تھی سائٹ پہ، ام زرع یہ پیاری ہے خامد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام زرع کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے۔ یہ انداز اگر ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز عید کا موقع ہے، حبشی بہت سارے ایک جہاد کی ٹریننگ کے لیے تیر اندازی سیکھ اور سکھا رہے ہیں، حضرت عائشہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آفر پیش کرتے ہیں، عائشہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، کیا نہیں دیکھو گی؟ یا رسول اللہ ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مردوں کے آگے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کو اپنی جان مبارک کے پیچھے کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت عائشہ کی جو یہ ٹھوڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اس جگہ کندھے مبارک کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ دیکھتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بس نہیں یا رسول اللہ مزید بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے جی دیکھیے عائشہ، تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ابھی بھی میں نے دیکھنا ہے۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، اب اگر آج ہمارا ہوتا نہیں میں تھکا کھڑا، اس جیسے اگر آج کے بعد ہمارا ماحول ختم ہو جائے، ہمارا گھر جنت کا سامان، اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ ہمیں ہی آتا ہے، پھر کام کرنے پر وہ یہ نہیں کہے گی میں تھکی ہوئی ہوں، 2 پہ نہیں تھکے گی، 10 پہ بھی نہیں تھکے گی، پھر اس کے بعد معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور بیماری وہ بہت ساری تو ٹینشنوں کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہوتی، تو وہ ٹینشن ہوتی ہے خامد کی طرف سے، اگر وہی ہی بہت بڑا ذریعہ مسئلے کا حل بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کھاتے تو آسانی ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے آج اگر ہم دیکھیں کنوارے ترس رہے ہیں اور شادی شدہ ناشکرے بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے ایک سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کنوارے ہیں وہ ترستے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ میں نے کہا کیونکہ دونوں کی تربیت نہیں ہے، تربیت ہو جائے مسئلے حل ہو جائیں، اور جب بھی تربیت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد معاملات آسان ہو جاتے ہیں، پھر گھر کی زندگی اس انداز سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور دل جیتنا اور دل جلانا اور دل جیتنا اس میں فرق ہے۔ خامد اپنی بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف کرے گا تو اس کا دل جلے گا، اور جب وہ جلے گا تو پھر اس کے بعد دل دکھے گا، اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمارا مزاج ایسے ہو چکا تھا کہ چلو اسے جلائیں، نہیں پتہ کہ یہ کتنی جگہوں پہ جا کے آگ لگے گی، نہیں پتہ کہ کتنے معاملات کو اور بھی سخت کر دے گی۔ جہاں کئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سختی کی طرف جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے خامد کا مزاج بتایا ہے کہ ایک اچھا خامد ہے کریم اور ایک برا خامد ہے لئیم۔ جو اچھا خامد ہوتا ہے وہ بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور جو برا خامد ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَحِبُّ أَنْ أَكُونَ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم ہو کر دب کے چلوں، پیار محبت سے چلوں۔
تو یہ انداز جب کبھی بھی انسان دماغ کے اندر دل کے اندر اتار لے، تھوڑا سا اظہار کر لے، بس بیوی ہمارے نیچے ہے، پھر اس کے بعد اس نے کبھی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے بعد اس نے کوئی بھی معاملات ایسے بگاڑنے نہیں ہیں۔ بہت ساری کالز کی بیس پہ یہ جو بہت ساری باتیں آئیں، یہ پیر صاحب کی باتوں سے بات میں نے لی، جو ایک مطالعے کے ذریعے سے میں نے باتیں لی، اور تیسرا جو کالز آئیں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ جو بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں، تو اس کی بنیاد پہ یہ باتیں دل کے اندر آئی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، خرچ پہ توجہ دینی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مرد خود تو ایسے مزے میں خرچ کر رہا ہے کہ آج نیو جیکٹ ہے، کل دوسری جرسی ہے، آج زبردست قسم کے بوٹ ہیں، کل نئی قسم کی موبائل ہے، اور بیوی مانگے تو نہیں، گزارا کر، بچت کرنی ہے۔ تو جب یہ مزاج آ جاتا ہے تو اس کے دل میں بھی بات آتی ہے، جو اگر بچت کی بات ہے تو بری نہیں ہے، تو خود بھی تو کرو، اور اگر بات عیاشی کی تو ہمیں بھی کراؤ۔ تو اس معاملے پر پھر فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو فرق رکھا جا رہا ہے، اگر ایسے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان جب بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے نا، تو بڑھاپے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت پھر مرد سے تنگ نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے 2 فائدے بتائے ہیں، مودتاً و رحمہ، کہ ہم نے مودت اور رحمت ان دونوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ اب یہاں پہ مودت بھی فرمائی ہے کہ بیوی اور خامد کے دل میں مودت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں کہ جوانی میں جوش محبت ہوتی ہے، اس لمحے میں جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مودت، اور جب بوڑھا ہو چکا ہے، اب ملاپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک الگ طریقے کا احساس ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب مطلب کی وجہ سے نہیں گزارا جا رہا، اب اچھے احساسوں کی وجہ سے آپس میں گزارا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب مرد بوڑھا ہوتا ہے تو عورت کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج اگر اس نے اپنی ہڈیوں کو پگھلایا ہے تو میرے لیے، آج اگر اس کی کمر جھک چکی ہے تو میرے لیے، مسئلے اگر آج اس کے اوپر بیماریوں نے گھر کر لیا ہے تو یہ میرے لیے کما کے ایسے ہوئے۔ اور مرد کی نگاہ بھی ایسے ہو چکی ہے کہ اگر آج اسے بخار ہے، بیماری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے میرے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت کے لیے عائشہ کو بتاتے ہیں کہ کھا لیا، پی لیا؟ جی یا رسول اللہ۔ کہا یہ بچا ہوا مجھے بھی دینا۔ اور پھر جب پیالہ لیا، عائشہ ہونٹ کہاں سے لگائے تھے؟ یا رسول اللہ اس جگہ سے۔ یہ ہونٹ بھی لگاتے ہیں اور نگاہ عائشہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اظہار محبت حال میں ہے کہ دیکھو عائشہ، جہاں پہ تمہارا لگا ہوا بچا ہوا پانی ہے، ہونٹ لگا ہوا جگہ ہے، میں وہیں سے پی رہا ہوں۔ یہ ایک اظہار محبت ہے، جس زندگی میں آتی ہے خوبصورت بنا کے رکھ دیتی ہے، اور جس زندگی سے جاتی ہے وہ ویران کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب کبھی ویران ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آباد نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے رسول دل جیتنے کے بھی چند ایک میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ دوں کہ عورت کا دل جیتا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے انسان دل جیتے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک وگرنہ پھر گھر تنگ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان حکیم کے پاس جیسے جاتا ہے نا، حکیم کو جا کے کہا کہ حکیم صاحب مجھے کسی ایسی قسم کی گولی دیجئے کہ میری عمر بڑھ جائے، میں زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حکیم نے مشورہ دیا کہ شادی کر لو۔ کہا یہ کیسے، یہ اس سے کیا عمر بڑھے گی؟ کہا اس سے عمر بڑھے گی نہیں، یہ جو تمہارا شوق ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد مزاج ایسا ہو جاتا ہے، اگر مزاج نہ ملے تو، وگرنہ تو پھر اچھے طریقے سے پہلی چیز جب بھی جائے ہاتھ میں ہاتھ، آنکھ میں آنکھ قریب کر کے بٹھائے کہ آج کا دن کیسے گزرا ہے، ذرا مجھ سے باتیں کرو، ذرا مجھے بتاؤ تمہارا دن ہمارے آج گھروں میں، تم گھر میں تھی، میں باہر تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں باہر کا کہ کیسے گزرا، تم اپنے گھر کا بتاؤ کہ تم نے کیا چیز اٹھائی، اس کی چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی، اور وہ جیسے ہم سنیں ایسے جیسے زندگی میں کبھی سنی نہیں، ایسے جیسے ہمارے نئی باتیں ہوں۔ یہ جب سنیں گے اس کے دل میں احساس آئے گا کہ دیکھو خامد مجھے توجہ دیتا ہے، پھر وہ بدلے میں جو ہمیں محبت دے گی اس کا اظہار تو پھر الگ ہی الگ۔ اور کبھی چیز ایسی جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ نہ لگو، ہمارے ساتھ لگ کر ہمیں دیکھو، تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ یہ سوچ کر نہیں کرنی، یہ اگر انسان کر لے پھر اس کے بعد فائدے دیکھیے گا اتنے خوبصورت۔ اور کبھی جب ہم گھر میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا کوئی تحفہ ہو انسان وہ دے دے، وہ لے کر آ جائے، تھوڑا تھوڑا تحفہ ہو اسے پیک کر لے، یا کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہو کہ میں آج تمہارے لیے لایا ہوں، میں آج تمہارے لیے یہ چیز لے کر آیا ہوں۔ جب یہ چیز کرے گا تو اسے بھی احساس ہوگا، محبت بڑھے گی، عزت بڑھے گی، اس کے دل میں احساس آئے گا۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عورتیں یہ ایک شیطانوں کی جال ہیں، یہ فتنے ہیں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس پر حضرت فاطمہ مسکرا کے فرماتی ہیں کہ عورتیں خوبصورت پھول ہیں جو تمہارے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے کہ اے فاطمہ تمہاری بات مجھ علی کی بات سے بہتر ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ عورت کی تائید بھی کبھی کرنی چاہیے، اور جہاں تک بات علی کی تو وہ بھی ٹھیک ہے، جہاں تک بات فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ تو ان کی بھی ٹھیک ہے۔ کیسے؟ علی نے کہا کہ عورتیں فتنہ ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنے جانے کے بعد کائنات میں بہت بڑے فتنوں میں اگر ایک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نا وہ عورتیں ہیں۔
ان کی بات بھی حدیث. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتیں ایک خوبصورت پھول ہیں جو تمہارے لیے بنائی گئی ہیں. یہ بھی چیز ٹھیک ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ ایک ایسا سما ہے کہ یہ تمام کا تمام جو ہے یہ نفع گاہ ہے، اور اس میں بہترین نفع بہترین قسم کی سمجھدار قسم کی نیک عورت ہے. نیک عورت اس انداز کی ہے. تو دونوں کی باتیں ٹھیک تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تائید اور تاکید ہو گئی ہے. تو جب بھی ایسے معاملات چلتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی وہ کھانا پکائے تعریف کرو، جب بھی وہ کچھ پہن کر آئے، بیوی کا مزاج ہے اس کا سجنا ہو یا خوبصورت کھانا ہو، وہ انتظار میں ہوتی ہے ذہنی طور پر. وہ یہ نہیں چاہتی کہ احساس دلا کر احساس لینے کا کیا مطلب، یہ بتایا جائے کہ میری تعریف کرو، اس میں مزہ نہیں آتا. جب پہنے تو خود بخود انسان کہے کہ آج تو ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہو. یہ ایک مزاج ہمارے قوم میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں نئے لگ رہے ہیں، وگرنہ وہ پیر صاحب والی بات ہے جی. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے. تو اگر انسان یہ کہہ لے اچھا کھانا ہے پکا لیا یا نارمل بھی ہو تو تعریف کر دے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے زوجہ کے گھر میں آتے ہیں کیا پکایا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں پڑا، صرف سرکہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکہ ہی کیا بہترین سالن ہے. تو یہ ایک دل جوئی تھی. تو پھر اس کے بعد اس کا سینہ بھی بڑھتا ہے، محبت میں بھی، تمام تر چیزوں میں بھی. اور کبھی انسان مرد باہر ہے، دفتر میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، تو وہاں پہ کال کر کے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی بیوی کو جی کیسے وقت گزر رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو اس سے کام ہوں گے اس سے کال سے پہلے والے کام سے ہٹ کے ہوں گے، الگ ہوں گے، فائدے بھرے ہوں گے. تو ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا، سجنا سنورنا، ایک دوسرے کو دکھانا، یہ بہت بڑے اس چیز کا ذریعہ ہے. اور جب انسان پیار محبت سے پیش آتا ہے تو بدلے میں ہمارا کام ختم ہو گیا پیار دے کر. اس کے دل میں جب وہ گھر کرے گی محبت، ابھر کے جب وہ سامنے آئے گی نا، کیا ہی خوبصورت انداز ہوں گے، کیا ہی بہترین فائدے ہوں گے. جب کبھی بھی یہ چیز ہوگی تو بہترین ہوگی. اور آخری پوائنٹ، کبھی بھی بیوی کو بچوں کے سامنے بے عزت اور غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان ایسے کرے گا تو بچوں کے دل میں ماں کی محبت اور بچوں کے دل میں ماں کی اہمیت اور روب نکل جائے گا. تو پھر اس کے بعد جب باپ گھر میں نہیں ہوگا تو وہ بچے ایسے سمجھیں گے باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. کیوں؟ باپ ہے نہیں کہ روکے، اور ماں اس کی سنیں گے نہیں. جب باپ اس کی صحیح قدر نہیں کرتا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ تمام تر نقصانات ہوتے ہیں، تمام تر اچھائیوں کے فائدے ہوتے ہیں. جب کبھی بھی انسان اپنی زندگی میں اتارتا ہے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. اب اگر کسی ساتھی کا اس پر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. کوئی سوال ہو کہ آپ نے یہ کہا کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ نے یہ کہا اس کے اندر کمی ہے، کسی دوست کا کوئی دل کے اندر آنے والا سوال ہو تو وہ ضرور کر لیا کیجیے. اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں. یہ ہمارا 3 دن کا کورس ہے. انشاءاللہ کل بھی اسی طرح مجلس لگے گی. کل کا ہمارا ٹاپک یہ ہے خاوند اور بیوی کے جھگڑے ہونے پر قرآنی مزاج کیا ہے. مکمل ایک اللہ رب العزت نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو، مرد کس سٹیپ سے، کس طریقے سے اس تک پہنچے، کس طرح دوبارہ اسے اچھی زندگی میں اتار سکتا ہے. اور اگر اس کا الٹ خاوند بدتمیز ہے، بیمار ہے، یا کسی انداز میں کسی صلاح میں بیمار ہے، تو پھر بیوی اسے کس طریقے سے اچھا معاملہ چلا سکتی ہے. یہ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بیوی کی اچھائیاں اور بیوی کی برائیاں. انشاءاللہ کل کے یہ 2 ٹاپک ہوں گے. تو کل بھی آپ نے اگر بآسانی ہو تو مغرب یہیں پہ پڑھیے گا، اس انداز سے چلیں گے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. تو اب ہمارا اکیڈمی ٹائم ختم ہو چکا ہے. کوئی ساتھی جانا چاہے بھی جا سکتا ہے، کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے. جس طرح آپ نے خرچ کی بات کی تو بیویوں کو کتنا خرچ دینا چاہیے؟ بیویوں کے خرچ کے حوالے سے بات یہ متعین مقدار نہیں ہے کہ 10,000 یا 5,000. اس کی ضروریات کو خواہشات کے درجے میں اتارنے پر جتنا خرچ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہے. مثلا پہننا یہ ضرورت ہے، اچھا پہننا یہ خواہش ہے، تو ضرورت کو خواہش کے درجے میں. کھانا یہ ضرورت ہے، اچھا کھانا یہ خواہش ہے، تو ضرورت کو خواہش میں اتار کر تھوڑا سا آگے پیش کر دیا جائے. اور مزید جو خرچ کا اصل جو بہترین طریقہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس کا بھی خرچ دے، تاکہ وہ بھی بعد میں اس کا ہاتھ بند نہ ہو انسان جب باہر جائے. تو